جھاڑو دے رہا ہے، کوئی تخت شاہی پر بیٹھنے کے لیے تاج پہن رہا ہے، کہیں دو لشکر آمنے سامنے لڑنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، پرندے گھونسلوں سے نکل کر جا رہے ہیں بریڈ فورڈ کی طرف کے، روز آتے ہیں آج کچھ کھانے کو ملے گا، سورج بھی نکلا ہے اسے بھی کچھ خبر نہیں آج میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، چاند بھی ڈوبا ہے اسے بھی کچھ خبر نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ستارے بھی دھندلے ہوئے ہیں انہیں بھی کچھ خبر نہیں کیا ہونے والا ہے، آسمان اسی طرح بہت بڑی چھت ہے اسے خبر نہیں کیا ہونے والا ہے، ہمالیہ پہاڑ تکبر سے سر اٹھا کے کھڑا ہے کہ مجھے کون ہلا سکتا ہے، زمین کا پھیلا ہوا میدان بڑے فخر سے کہتا ہے مینوں کون ہلا سکتا ہے، دریا صحرا بکھرے ہوئے دریا گرتے ہوئے آبشاریں کہہ رہے ہیں ہمیں کون ہلا سکتا ہے، ایک دم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، ایک خوفناک آواز آئے گی، دکاندار کو دکان بھول جائے گی، بادشاہ کو تخت بھول جائے گا، ماں کو اولاد بھول جائے گی، بیوی کو خامند کو بیوی بھول جائیں گے، مائیں دودھ پیتے بچوں کو اٹھا کے یوں پھینکیں گے، یوں یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ابھی دودھ پلا رہی ابھی لوریاں دے رہی، جو وہ دھماکہ آئے گا یوں پھینکے گی کہ تو مرتا مر میں بچاں، لیکن آج نہ یہ بچے نہ وہ بچے، اور ایک خوفناک آواز، سورج پھٹتا جا رہا ہے، تارے ٹوٹتے جا رہے ہیں، چاند بکھرتا جا رہا ہے، زمین میں دراڑیں پڑ رہی، پہاڑ روئی بن رہے ہیں، سمندروں میں آگ لگ رہی، دنیا کے بد نصیب ترین لوگ ہیں جو قیامت کا دن دیکھیں گے، پھر ایک خوفناک آواز کے ساتھ ساری دنیا کو اللہ موت دے دے گا، آج نہ رونے والا ہے نہ دفنانے والا ہے نہ کفنانے والا ہے، مسلمان تو ہوں گے نہیں کہ کوئی جنازہ پڑھنے کا کہوں، نہ کوئی رونے والا نہ کوئی کفنانے والا نہ کوئی دفنانے والا، آج جن بھی مرے، انسان بھی مرے، بچے بھی مرے، بوڑھے بھی مرے، جوان بھی مرے، شاہ بھی مرے، گدھا بھی مرے، حسن والے بھی، خوبصورت بھی، یہ لاشیں پڑی ہیں، کوئی قبر نہیں، کوئی قبرستان نہیں، کوئی قبر کھودنے والا نہیں، کوئی پرسہ دینے والا نہیں، کوئی تعزیت کرنے والا نہیں، پھر پہلے آسمان پہ موت، پھر دوسرے کو مارا، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کے فرشتوں کو گرا دیا، زیر و زبر کر دیا، پھر میرا اللہ کہے گا کون باقی ہے، ہوئے ہوئے ہوئے، آواز اللہ کہے گی کون باقی ہے، تو ملک الموت کہے گا یا اللہ یہ عرش کے 4 فرشتے ہیں اور یہ میکائیل، اسرافیل، جبرائیل باقی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائیل مر جائیں، تو اس پر اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ جبریل میکائیل کو تو بچا لے، تو اللہ کہیں گے اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش میرے عرش کے نیچے موت ہی موت ہے، پھر اللہ کہے گا کون باقی، کہیں گے یا اللہ عرش کے فرشتے، اسرافیل اور میں، اللہ کہیں گے عرش کے فرشتے مر جائیں، دھڑم اگ گئے، پھر اللہ کہے گا کون باقی، کہے گا اللہ اسرافیل اور میں، اسرافیل مر جائے، اسرافیل سور پھونک رہو گے تو سور اس کے ہاتھ سے نکلے گا اور یوں اڑتا ہوا جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ ایسے لگ جائے گا جیسے یہ بلب لگا ہوا ہے، اور اسرافیل مرے گا، اب اوپر اللہ نیچے اسرائیل، انہوں نے بھی پتہ لگ گیا میری باری بھی لگ گئی، اور ٹنگا کم بھی جاندیاں در 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 در، اللہ پوچھے گا کون باقی، کہے گا یا اللہ بس اب تو میں ہی باقی، تو اللہ کہیں گے مت فإنک خلق من خلقی، ہوئے 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 جا تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے، یہ دنیا کی حقیقت ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ، من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ، من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ، پھر زمین آسمان کو ایسے جھٹکا دے گا، ایک جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ، پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن، پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، تکبر کبھی نہ کرنا، ایڑی مار کے نہ چلنا، گردن ٹیڑھی کر کے نہ چلنا، آدمی زنا شراب سے اتنا اللہ کی نظروں میں ذلیل نہیں ہوتا جتنا تکبر سے ذلیل ہوتا ہے، تکبر صرف اللہ کی صفت ہے، پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہے،
عین الجبارون، وہ ظالم کدھر ہیں، وہ قبضے گروپ، وہ لینڈ مافیا، وہ کدھر گئے؟ عین المتکبرون، تکبر کرنے والے کدھر ہیں؟ پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کون بادشاہ ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں جواب دینے والا۔ پھر اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے۔ بھائیو، یہ اس دنیا کا انجام ہے، یہاں سے اللہ کو پالو، پھر موج کرو، قیامت کا دھماکہ بھی آپ کو خوف زدہ نہیں کرے گا۔ بس اللہ کو پالو، اللہ کو پالو، اللہ کو پالو، اس کے لیے جو قیمت دینی پڑے دے دو۔ دنیا نے چھوٹ جانا ہے، آپ کی قبروں میں نہیں جائے گی، اولاد دفن کر کے واپس آئیں گے، کبھی فاتحہ پڑھنے بھی نہیں جائیں گے۔ ہم تو پھر بھی کبھی نہ کبھی اپنے والدین کی قبروں پہ چلے جاتے ہیں، یہاں کوئی نہیں آئے گا تمہاری قبروں کے پہ فاتحہ پڑھنے، یاد بھی نہیں رہے گا کہ پیو دی قبر کتھے تھے، اماں دی قبر کتھے۔ لہٰذا اپنی زندگی کی منزل اللہ بناؤ، اللہ بناؤ، اللہ بناؤ۔ ففروا الی اللہ، اللہ کہتا ہے کمانے کے لیے چلو اور مجھے پانے کے لیے دوڑو، کمانے کے لیے سفر کرو، مجھے پانے کے لیے بھاگو۔ ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، مقابلہ کرو، دوڑ میں مقابلہ کرو کہ میں آگے بڑھ کے اللہ کو پاؤں گا، میں آگے بڑھ کے اللہ کی مغفرت اور جنت کو لوں گا۔ سابقوا سارعوا تنافسوا وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ میرے بھائیو، زندگی کا اصل صحیح ٹریک ہے کہ اپنی آخری منزل اللہ بناؤ، پھر کچھ کھویا کچھ پایا یہ راستے کی چیزیں ہیں، ان کا یہ کوئی بڑا میٹر نہیں کرتی ہیں۔ اللہ کو کھو کر سب کچھ کھو دیا، اللہ کو پا کے سب کچھ پا لیا۔ زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی، یحییٰ بیٹے اللہ کے نبی، ایک کے سر پہ آرا چل گیا، ایک کو ذبح کر کے لٹا کے ذبح کر دیا گیا بکرے کی طرح، لیکن کامیاب ہیں جو کہ اللہ مل گیا۔ کیسے اللہ دونوں باپ بیٹے کا قرآن میں ذکر کرتا ہے، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا۔ یہ زکریا اللہ سے بات کر رہے ہیں، یہ اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ نے جواب دیا، یا زکریا، اے زکریا۔ 1,24,000 میں صرف 9 نبی ہیں جن سے اللہ نے براہ راست خطاب کیا قرآن میں، 9، ان میں سے ایک آدم، یا آدم، نوح، یا نوح اہبت بسلام، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یا داود انا جعلناک خلیفہ، یا زکریا، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا عیسیٰ ابن مریم، 8 پہلے اور 9 اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا۔ اب بیٹے سے بات شروع ہو گئی، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ عزت اتنی کہ اللہ عرشوں سے نام لے کر بات کر رہا ہے، اور امتحان ایسا کہ باپ کے سر پہ آرا رکھ کے 2 ٹکڑے کر دیا گیا اور بیٹے کو لٹا کے ذبح کر کے سر اگلا تھوڑا الگ کر دیا گیا، لیکن عزت کے سہرے دونوں باپ بیٹے کے حصے میں آئے، ذلت ناکامی انہیں قتل کرنے والوں پر آئی۔ کربلا کے میدان میں یزید نے فتح کے جھنڈے گاڑ دیے، شمر اور ابن زیاد نے فتح کے جھنڈے گاڑ دیے، اور فتح کے شادیانے بجاتے ہوئے واپس گئے، اور حسین اپنی ساری آل اولاد سمیت ذبح ہو گئے۔ کائنات کا سب سے پاکیزہ خون دھرتی پہ بہہ گیا، سب سے پاکیزہ نسل اللہ کے نام پہ ذبح ہوگی۔ ان سے زیادہ پاک کون ہوگا؟ جن کے نام حسن پیدا ہوئے، میرے نبی نے حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، حضرت علی کو بہادر جنگجو، انہوں نے نام رکھا حرب، لڑنے والا۔ ہم نے کہا نہیں، میرے بیٹے کا نام ہے حسن۔ پھر حسین پیدا ہوئے،
آپ نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ انہوں نے پھر کہا حرب، آپ نے کہا نہیں اس کا نام ہے حسین۔ پھر فرمایا یہ دو نام اللہ نے آج تک میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، آدم کی نسل میں کسی کو یہ نام نہیں ملے، سب سے پہلے میرے بچوں کو یہ نام دیے گئے ہیں۔ جن کے نام اللہ رکھے، اللہ نے جن کے نام پسند فرمائے اپنے حبیب کی زبان پر، ماں کا دودھ چھوٹنے سے پہلے جن کو جنت کی سرداری ملے، سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین۔ جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں ملا، جنت کی سرداری کا سرٹیفکیٹ ملا ہے۔ اوہ حسن چہرے، سر اور کمر پورا اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ تھے۔ حسین سر، چہرہ، کمر اپنے باپ کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک اللہ کے محبوب کے مشابہ تھے۔ تو اس مشابہت کی وجہ سے آپ مذاقاً فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ جنہیں گود کھلایا، جنہیں ہاتھوں پہ اٹھایا، جنہیں کندھوں پہ بٹھایا۔ عرب میں عیب تھا بچہ اٹھانا، عرب بچے کو اٹھانا عیب سمجھتے تھے، گھر کے اندر بھی نہیں اٹھاتے تھے، گھر سے باہر تو جانا ناممکن تھا کسی عرب سردار کے لیے، اور دو جہان کے سردار بچوں کو یہاں نہیں یہاں اٹھانا میں کوئی معقول نظر آتا ہے، دونوں ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے۔ میرے نبی باہر نکلے تو حسن کو اس کندھے پہ بٹھایا تھا، حسین کو اس کندھے پہ بٹھایا، کندھوں پہ بٹھا کے باہر۔ ایک بدو پریشان ہو جو انہوں نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں، یا رسول اللہ یہ کیا، آپ کو ان بچوں سے اتنا پیار ہے؟ ہم میں نہیں، میرا اللہ بھی ان سے پیار ہٹتا ہے تو وہ تمہارا نقصان ہی نہیں میرا بھی نقصان، کہ اس باغ کو پانی سینچنے کی توفیق اللہ نے میرے مقدر میں لکھی، تو میں ساری زندگی مثبت چلا، مثبت، کبھی منفی نہیں چلا، مجھے کسی سے نفرت نہیں، میرے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں۔ اختلاف مجھے اپنے استادوں سے بھی ہوا، میں نے اپنی شاخ الگ کی، میرا اختلاف تھا، اختلاف تو میں نے اپنے بڑوں سے بھی کیا، لیکن مجھے کسی سے نفرت نہیں، میں کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ جب میں طوائفوں کو بیٹی کہہ سکتا ہوں تو تم خود سوچو کہ میرے اللہ نے میرے اوپر کتنا کرم کیا۔ یہاں تک گئے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بنے ساتھی اس سے کہنے لگے میری دو بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں اور یہ دونوں ہیں، جو تجھے پسند ہے وہ لے لے، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں۔ یہاں تک مواخات قائم کی، لیکن جیسے آپ فرمائیں یہ صرف نبی کے لیے، جہاں وہی نہیں وہاں تو صحابہ نے بھی اختلاف کیا، یا رسول اللہ یہ خیمے یہاں پر اللہ کا حکم ہے، وہی ہے؟ کہا نہیں میری رائے ہے، کہا پھر یہاں ٹھیک نہیں وہاں ٹھیک ہے۔ تو جبریل آ گئے کہ جیسے یہ کہہ رہا ہے ویسے کیا، جیسے آپ فرمائیں صرف نبی کے لیے۔ تو یہ کام کسی مشہور علمی یا تبلیغی جو علم سے منسوب ہو، تبلیغ سے منسوب ہو، اس نے یہ کوئی نہیں کیا، آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اور یہ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ فارسی کا ایک شعر ہے جو آج کے ہمارے اس اجتماع پر بڑا فٹ آتا ہے۔ تازہ خواہی داشتن گر داغ ہائے سینہ را، تازہ خواہی داشتن گر داغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خاں این قصہ پاری نرا۔ اس کو امرؤ القیس نے کہا ہے قفا نبک من ذکرى حبیب و منزل بسقط اللواء بین میاں چنو و طلبہ۔ عبد الحکیم، یہ گاہے گاہے باز خاں، خیر فارسی تو نہ تمہیں آتی نہ مجھے آتی ہے، اشعار یاد ہیں فارسی کے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ دل کے داغوں کو اگر زندہ رکھنا ہے، وہ مسرور انور کا شعر ہے، ٹھہر جاؤ آنکھوں میں تھوڑا سا دم ہے، انہیں دیکھ لیں ورنہ حسرت رہے گی۔ تو وہ کہہ رہا ہے اگر سینے کے داغوں کی کسک کو اور تپش کو زندہ رکھنا ہے تو ان مجلسوں کو گاہے گاہے
کبھی کبھی دہراتے رہا کرو، تو پھر دل میں کھوئی ہوئی یاد آئی ہے، پھر ہم نے ایک بزم تصور سجائی ہے، وہ دن کے جنہیں لے گئی تھی گردش حیات، جانے کہاں سے پھر انہیں ڈھونڈ لائی ہے۔ اب مجھے تو آپ کی شکلیں بھی یاد نہیں، دو چار کے سوا۔ تو آپ ہمارا سرمایہ ہیں اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہیں۔ میں موروثی طور پر ایک ذمہ دار گھرانے میں پیدا ہوا جو میرا ذریعہ معاش ہے۔ میں نے اس 70 سال کی زندگی میں صرف 4 مہینے ذمہ دارہ کیا ہے، 4 مہینے۔ پھر میری زندگی یا مدرسہ ہے، سب سے پہلے نمبر پر تبلیغ ہے، مدرسہ ہے، مطالعہ ہے، اور اللہ کے نام پر چلنا اور پھرنا۔ تو میری گندم کپاس چاول چنا آپ لوگ ہیں، میرے آم امرود کنو مالٹے آپ لوگ ہیں۔ آپ میں سے ہر بچہ میرے لیے ایک پودا ہے، اور ایک پودا بھی ہل جائے نا تو دل پہ چوٹ پڑتی ہے۔ میں نے باغ لگوایا، کوئی 400 آم کے پودے لگوائے، تو میں اس وقت فجر کے بعد، اب تو فجر کے بعد مجھے سونا پڑتا ہے کہ میرا سر درد ہی ایسا ہو گیا ہے کہ میرا چھٹکارا نہیں ہو رہا۔ تو وہ میں نے ایک لمبا چکر لگایا، اور واپسی پر میرے ساتھ کون تھا یاد نہیں، میں اس سے باتیں کرتا ہوا آ رہا تھا، تو میرا منہ ادھر تھا اور وہ جو پلاٹ تھا جس میں وہ پودے تھے وہ ادھر تھا۔ تو اس سال کورا شدید پڑا، یعنی ہوا کی نمی برف کے ٹکڑے بن جاتی ہے، وہ زمین پہ گرتی ہے، اس سے چھوٹے پودے جل جاتے ہیں۔ تو میں پتہ نہیں ایک کوئی بات بڑے جوش سے کہہ رہا تھا، تو میں نے ایسے دیکھا تو 400 کے 400 ختم ہوئے پڑے تھے، تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، میری بات ہی بند ہو گئی۔ تو تم اس سے قیمتی پودے ہو، وہاں تو پھر دوبارہ بھی لگ جائیں گے، لیکن تم میں کوئی اپنے مقصد سے ہٹتا ہے تو وہ تمہارا نقصان ہی نہیں، میرا بھی نقصان ہے، کہ اس باغ کو پانی سینچنے کی توفیق اللہ نے میرے مقدر میں لکھی۔ تو میں ساری زندگی مثبت چلا ہوں، مثبت، کبھی منفی نہیں چلا۔ مجھے کسی سے نفرت نہیں، میرے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں۔ اختلاف مجھے اپنے استادوں سے بھی ہوا، میں نے اپنی شاخ الگ کی، میرا اختلاف تھا۔ اختلاف تو میں نے اپنے بڑوں سے بھی کیا، لیکن مجھے کسی سے نفرت نہیں ہے، میں کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ جب میں طوائفوں کو بیٹی کہہ سکتا ہوں تو تم خود سوچو کہ میرے اللہ نے میرے اوپر کتنا کرم کیا۔ ان کی میں نے شادیاں کروائیں اور ان کے بیماروں کے علاج کروائے، کئیوں کو عمرے کروائے۔ کون کرواتا ہے؟ شاہ اسماعیل شہید کا ایک واقعہ ہے صرف، جو وہ موتی نامی طوائف کے کوٹھے پر گئے تھے، یہاں 250 طوائفیں تھیں جن سب کی خدمت کرنا کا مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ تو جو چیز رواج میں ہوتی ہے اسی پر لوگ چلتے ہیں۔ اب دینی طبقہ اور مدارس کا طبقہ جب وہ مدرسے سے نکلتا ہے تو وہ کہتا مجھے کہیں پڑھانے کی جگہ مل جائے، مجھے کوئی مسجد مل جائے، مجھے کوئی مدرسہ مل جائے، میں اسکول ٹیچر بن جاؤں، بس یہاں ذہن گھومتا ہے۔ اب دعوت کے کام کو اللہ نے زندہ کیا تو کچھ وقت میرا تبلیغ میں لگ گیا، باقی میں چاہتا ہوں میں کہیں پڑھاؤں، چونکہ یہ ایک رواج میں آئی ہوئی چیز ہے
لیکن میں کسی کی انسانی خدمت کروں، کسی کی مادی خدمت، انسانی تو یہ سب سے بڑی انسانی خدمت تو یہ ہے جو مسجد کا بچہ کر رہا ہے، جو مدرسے کا بچہ کر رہا ہے، جو ہے آپ قرآن کے قاری کو آپ سب سوچتے ہو کہ قرآن پڑھانے کی بجائے مجھے کہیں کتابیں پڑھانے کا موقع ملے، یہ کتنی بڑی ہماری کج فہمی ہے کہ قرآن سے بڑی بھی کوئی کتاب ہو سکتی۔ خیرکم من تعلم القرآن و علمہ، خیرکم من تعلم المنطق و علمہ ہے، خیرکم من تعلم قدوری و علمہ۔ قرآن ہے لیکن اس کو بہت گھٹیا سمجھا جاتا ہے۔ اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اللہ کی کتاب براہ راست پڑھا رہے ہیں۔ تو یہ ماحول کی چیزیں ہیں۔ اس سے ہٹ کر جب تک سیرت پہ نظر نہیں ہوگی، ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے پتہ نہیں چلے۔ اکابر میں اٹکے رہو گے اور سیرت کو نہیں دیکھو گے تو تمہارے سامنے دین کی پوری تصویر نہیں آئے گی۔ میرے نبی جب مدینہ پہنچے، جب ایک ماحول بنا، سب سے پہلا کام کیا امداد باہمی، جس کو ہم آج انگریزی میں فاؤنڈیشن کہتے ہیں۔ امداد باہمی، سیکھنے سکھانے، دعوت دینے، دعوت کے وفد بھیجنے سے بھی پہلے آپ نے کیا کیا؟ مواخات۔ ہر مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا، ہر مہاجر ایک انصاری کا بھائی بن گیا، اور اس انصاری کو اس کی ضروریات کے پورا کرنے کا ذمہ دار بنا دیا۔ اور وہ یہاں تک گئے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بنے ساتھی، اس سے کہنے لگے میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، اور یہ دونوں ہیں، جو تجھے پسند ہے وہ لے لے، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں۔ یہاں تک مواخات قائم تھی۔ تو انسان کی مادی ضرورتوں، من لم یہتم بامور امتی فلیس منی، اور یہاں امور امتی سے مراد اس کی دنیاوی ضرورتیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے مواخات قائم کی۔ پھر اس کے بعد اصحاب صفہ پہ سب کا دعویٰ ہے۔ خانقاہ والے کہتے ہیں یہ پہلی خانقاہ تھی اصحاب صفہ، مدرسوں والے کہتے ہیں یہ پہلا مدرسہ تھا، تبلیغ والے کہتے ہیں یہ پہلے پوری زندگی کے لیے فارغ تھے دعوت کے لیے۔ تو جب ہر ایک اجتہاد کر رہا ہے تو میں بھی اجتہاد کر رہا ہوں کہ یہ پہلی فاؤنڈیشن ہے جو میرے نبی نے بنائی، اصحاب صفہ۔ اور اصل بات یہ ہے، یہ سارے کام کرتے تھے، ذکر بھی کرتے تھے، سیکھنا سکھانا بھی ہوتا تھا، اور جہاد بھی ہوتا تھا، لیکن یہ اس کے لیے نہیں تھے۔ یہ فقیر لوگ تھے، ان کا کوئی گھر نہیں تھا، ان کے پاس لباس تک نہیں تھا، تو میرے نبی نے ان کو مسجد نبوی کے باہر ایک چبوترے پہ بٹھایا، اور روزانہ رات کو آپ انصار سے پوچھتے کون کتنے آدمی لے جائے گا کھانا کھلانے۔ تو اصل ان کے جمع ہونے کی وجہ بے گھر ہونا تھا اور فقر و فاقہ تھا۔ لہذا صدیقی دور میں سارے ہی اصحاب صفہ غائب ہو گئے جب مال غنیمت آئے۔ اگر یہ ذکر کے لیے تھا تو وہ تو ایک مستقل تقاضا ہے، علم کے لیے تھا تو وہ ایک مستقل تقاضا ہے، تبلیغ کے لیے تھا تو وہ ایک مستقل تقاضا ہے، جہاد کے لیے تھا تو ایک مستقل تقاضا ہے۔ تو ان کی تعداد بڑھنی چاہیے تھی، لیکن وہ تو غائب ہو گئے، ختم ہو گئے۔ تو اگر سارے اجتہاد کر رہے ہیں تو ہم رجال و نحن رجال، ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم رجال و نحن رجال۔ یہ بات اکابر پرستی کی کتنی نفی کرتی۔ اکابر کا احترام ہے، ادب ہے، لیکن جیسے آپ فرمائیں یہ صرف نبی کے لیے۔ جہاں وحی نہیں وہاں تو صحابہ نے بھی اختلاف کیا، یا رسول اللہ یہ خیمے یہاں پر اللہ کا حکم ہے، وحی ہے؟ کہا نہیں، میری رائے ہے۔ کہا پھر یہاں ٹھیک نہیں وہاں ٹھیک ہے۔ تو جبریل آ گئے کہ جیسے یہ کہہ رہا ہے ویسے کیا جائے۔ آپ نے 2 رکعت
عصر کی نماز پڑھا دی تو سب خاموش. تو ذوالیدین کھڑے ہو گئے. اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ؟ تو آپ نے کہا کل ذالک لم یکن، کہنے کا بعض ذالک قد کان. تو آپ نے پوچھا اصدق ذوالیدین؟ قالوا نعم یا رسول اللہ. صلیت بنا رکعتین، آپ کھڑے ہوئے اور 2 رکعت مزید پڑھائی. جیسے آپ فرمائیں صرف نبی کے لیے. تو اپنے اصحاب صفہ کو جمع کرتے. حضرت سعد بن عبادہ 40 آدمیوں کو لے کے جاتے تھے، کوئی 1 کو، کوئی 2 کو، کوئی 10 کو. یہ چونکہ بڑھتے گھٹتے تھے، 150-200 تک ان کی تعداد رہی اور پھر آخر میں گھٹتے گھٹتے گھٹ گئی. تو وہ کبھی سب کو ساتھ لے جاتے تھے. تو یہ کام کسی مشہور علمی یا تبلیغی جو علم سے منسوب ہو، تبلیغ سے منسوب ہو، اس نے یہ کوئی نہیں کیا، آپ کو کہیں نہیں ملے گا. اور یہ جو یوسف بتا رہا تھا، اس نے بہت بعد کی بات شروع کی ہے. میں جب رائمنڈ پڑھتا تھا تو میں نے اس وقت سے یہ کام شروع کیا تھا کہ بنگلہ دیش کے جو لڑکے تھے ان کا کوئی کسی قسم کہیں سے بھی نہیں تھا ان کے پاس پیسہ آنے کا ذریعہ. میں ان کو اپنے جیب خرچ سے پیسے دیتا تھا. میں نے وہاں سے شروع کیا. اور وہ ہمارے ایک وارڈن آ گئے، ناظم ہاسٹل، طالب صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ابھی پرسوں میں نے ان کو خواب میں دیکھا. تو بڑے سخت، ماشاءاللہ میری بڑی پٹائی ہوئی ہے ان کی، شاید ہی کسی اور کو یہ شرف حاصل ہوا. تو وہ فلم دیکھنے پہ بہت مارتے تھے.